صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقا علی المحسنین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، حقا علی المحسنین، کہ اسی طریقے سے ہم نیک کام کرنے والوں کو ان کا حق دیا کرتے ہیں. ناظرین محترم، اس سے پہلے کہ تمام ایپیسوڈ بیان کر دیے جا چکے ہیں حقوق رسالت حقوق امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام پر. کئی حقوق اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی آج جو حق بیان ہوگا، حق کے قرض خواہ، یعنی قرض لینے والے کا حق کیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یا اس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی اس ایپیسوڈ میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. ناظرین محترم، امام فرماتے ہیں چوتھے امام کی، وَأَمَّا حَقُّ الْغَرِيمِ الطَّالِبِ لَكَ فَإِن كُنْتَ مُوسِرًا أَوْ فَيْتَهُ وَكَفَيْتَهُ وَأَغْنَيْتَهُ وَلَمْ تَرْدُدْهُ وَتَمْطُلْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ قَالَ مَثَلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ الی آخرہ. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کس کے بارے میں؟ قرض خواہ کے بارے میں، یعنی رسالت الحقوق میں کیا امام نے فرمایا، اس کا حق کیا ہے قرض خواہ کا. امام کہہ رہے کہ تمہارے قرض خواہ کا حق یہ ہے کہ اگر تمہاری استطاعت میں ہے تو اس کا قرض ادا کرو. اگر تمہاری استطاعت ہے، تم کر سکتے ہو، تو جو تمہارا قرض خواہ ہے اس کا قرض کیا کرو، ادا کرو. تو اس کا قرض اور اس کا کام چلا دو اور اسے بے نیاز کرو، بے نیاز کر دو. یعنی امام فرما رہے ہیں کہ جو قرض لینے آیا ہے، اگر تم دے سکتے ہو اس کو قرض، تو تم دے دو قرض. اس لیے کہ تم اگر اس کا قرض دو گے اور اس کا کام چلا دو گے، واقعاً اللہ راضی اور خوشنود ہوگا، یقیناً ہوگا، کیونکہ امام نے فرمایا ہے. تو اسی لیے ٹال مٹول کر کے اسے پریشان نہ کرو، جیسا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ ثروت مند کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. جس کے پاس پیسہ ہے، انسان اس سے اگر قرض مانگنے گیا تو اگر آپ کے پاس ہے تو دیجئے، ورنہ صاف انکار کر دیجئے. ٹال مٹول کر کے اس کو پریشان مت کریے، کیونکہ یہ رسول اسلام اور اسلام کے نزدیک ظلم ہے. معصومین اس کو ظلم شمار کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، آپ نے اس کے اوپر زیادتی کی ہے. آج کل تو ایسا ہی ہے کہ انسان اگر کسی سے قرض مانگ لے، ضرورت مند قرض مانگ لے، تو انسان جو ہے اس کو بہت حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بہت ذلیل اور رسوائی کی نگاہ سے دیکھتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ایسا کیا، قرض مانگ کے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دینا بھی ہے، نہیں اس کو ادا بھی کرنا پڑتا ہے. خیر، ضروری ہے اس کو ادا کرنا. یا آپ نے اگر قرض لیا ہے تو اس کو ادا کریے. دو چار کے چکر میں بیچارے جن واقعاً ضرورت مند ہیں ان کو نہیں مل پاتا. اور اگر تم تنگ دست ہو تو اس سے نرمی لہجے میں بات کرو. اگر تمہارے پاس کوئی قرض مانگنے کے لیے آیا ہے اور واقعاً آپ تنگ دست، آپ نہیں دے سکتے ہیں، تو آپ اس کو نرم لہجے میں بول دیجئے، اچھے سے بول دیجئے، بھائی جو آپ کی حالت ہے وہی ہماری حالت ہے، بس تھوڑا فرق یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے قرض مانگ لیا، ہم قرض مانگنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن آپ جھڑکے نہیں، آپ اس سے بد کلامی سے پیش مت آئیں، آپ اس سے بدتمیزی سے پیش مت آئیں. اس کے بعد مہلت طلب کرو اور سلیقے سے واپس کر دو کہ تم نے اس کا مال لے رکھا ہے. مثلاً اسی کے برعکس، تو ہم نے کسی کا قرض لے رکھا ہے، اگر واقعاً قرض لے رکھا ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، اگر وہ مانگ رہا ہے جس سے کہا ہم نے قرض رکھا ہے، اگر ہے ہمارے پاس تو اس کو آسانی سے عزت سے دے دیجئے. اگر نہیں ہے تو آپ اس سے وقت مانگ لیجئے، آپ اس سے ٹائم مانگیے کہ ہاں ہم اتنے دن بعد دے دیں گے، اس سے آپ بدتمیزی سے کلام نہیں کریں گے. دونوں طرف بیان کیا گیا ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا چاہیے ان ساری چیزوں کو فالو کریں، ان ساری چیزوں پر عمل کریں، اکڑ کے بات نہ کریں. آپ تو ایک تو قرض لیے ہیں، دوسرا جو بدتمیزی سے کلام کریں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے.
آپ نے قرض لے رکھا ہے، آپ اس سے مولت لے لیں کہ بھائی ہمارے پاس آج نہیں ہے، انشاءاللہ 2 دن بعد 4 دن بعد، اور آپ نے جو وعدہ کیا اس کے وعدہ خلافی بھی نہ کریں، کیونکہ وعدہ خلافی کا بھی اثر منفی ہوتا ہے، یعنی نیگیٹو ہوتا ہے۔ اس سے بدسلوکی نہ کرو، کیونکہ یہ پست اور گری ہوئی بات ہے، یعنی جس سے آپ نے قرض لیا ہے، وہ آپ سے مانگنے آیا اور آپ نے اس سے بدتمیزی کر دی، تو آپ کی ضلالت آشکار ہو گئی۔ جو بھی یہ کام کرتا ہے اس کی ضلالت آشکار ہو جاتی ہے، وہ پست اور گرا ہوا کام کرتا ہے، یعنی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ذلیل ہے، یہ رسوا ہے جو دوسروں کو ایسا کر رہا ہے۔ ایک تو تم نے اس سے قرض لے رکھا اور اس کے بعد جو ہے اس کو آ کر بیچارے کو اس نے قرض دیا بھی اور آپ اس کو آ کر ذلیل بھی کرے، یہ غلط ہے، ایک دم غلط ہے، ایسا ہمیں اور آپ کو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ایسا ہو جاتے ہیں قرض لینے کے بعد کہ اللہ ہی خیر کرے ان کا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنا پیسہ بیچارہ مانگ لے تو بھی برائی ہے۔ ہاں، اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میسج کر دے کہ بھائی جو آپ نے پیسہ لیا تھا دے دیجئے، تو ریڈ کر کے چھوڑ دے گا یا بلاک مار دے گا۔ ایسا ایک دم نہیں کرے عزیزو، آپ نے قرض لیا ہے، آپ اس کو ادا کریں، ادا کرنا پڑے گا، یہاں نہیں دیں گے وہاں دینا پڑے گا۔ خدا کے علاوہ کوئی طاقت امام فرماتے ہیں نہیں ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو فکر کرنا چاہیے کہ قرض کے سلسلے میں جو ہم قرض لے رہے ہیں یا قرض دینا ادا کرنا، یہ ساری چیزیں فضیلت ہیں، اس فضیلت کو رسوائی اور ضلالت میں نہ جو ہے بدل دیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے تم میں سے کون ہے جو اللہ کو کیا دے گا؟ قرض حسنہ دے گا۔ اگر کسی نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، اگر قرض حسنہ اللہ کو دیا تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کو بڑھا کر دے گا، کبھی اس کو کم نہیں کرے گا، گھاٹا نہیں کرے گا، فائدہ ہی رہے گا۔ لیکن ہم کیا ہے نہ، ہم قرض اصل میں ہوا یہی ہے نا، بیچاروں کا جو ہے جب سے 2-4 لوگوں کے ساتھ دھوکا ہو جاتا ہے تو پھر قرض دیتے ہوئے ڈرتا ہے، قرض دیتے ہوئے انسان ڈرتا ہے کہ کیسے قرض دیا جائے۔ لیکن قرض دینا بھی ثواب ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرض دینا ثواب نہیں ہے، قرض دینا بھی ثواب ہے، اور قرض لینا بہرحال اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے تو اس کے لیے اسلام جو ہے منع کرتا ہے، اس کے لیے اسلام کہتا ہے کہ اچھا کام نہیں ہے قرض لینا، اگر انسان ضرورت مند نہیں ہے، ہاں اگر ضرورت مند ہے تو لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دینے کے لیے بہت فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے، یا رسول اسلام کی ہے بلکہ، رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ بعشرۃ والقرض بثمانیۃ عشر وصلۃ الاخوان بعشرین وصلۃ الرحم ب24۔ صدقہ کے لیے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ 10 نیکی ہے، اور قرض کے لیے 18 نیکی ہے۔ جو قرض دیتا ہے یعنی جو صدقہ دیتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ 10 نیکی ہے، جو قرض دیتا ہے اس کے لیے 18 نیکی ہے، اور جو اپنے برادر دینی سے جو دین اسلام میں آتے ہیں ان بھائی سے دوستی رکھنا، بھائی چارگی رکھنا، اس کے لیے 20 نیکی ہے، اور جو صلہ رحم کرتا ہے، جو عزیز اور قریب سے اپنے ملتا ہے، ان سے مل جل کر رہتا ہے، اس کے لیے 40 نیکیاں ہیں۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج سب سے زیادہ مشکلات کیوں آتی ہیں؟ ہمارے ساتھ مشکلات کیوں ہیں؟ کیونکہ آج ہم صلہ رحمی کو چھوڑ چکے ہیں، قطع رحمی پر آمادہ ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے بھائی ایسا ہو گیا، ہمارا چچا ایسا کر رہا ہے، ہمارے پھپھو ایسا، ہم کیوں اس پر جائیں؟ بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع قرض ہے، اور لہذا ہم اس کی طرف نہیں جانے والے، لیکن اس کے بس اتنا کہیں گے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، صلہ رحمی ایسی چیز ہے جو انسان کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے، اور قطع رحمی اتنی بری چیز ہے جو انسان کو سوائے نقصان کے کچھ پہنچانے والی نہیں ہے۔ لہذا ہم لوگ آمادہ ہو جائیں صلہ رحمی کرنے کے اوپر۔ لہذا قرض کے لیے 18، صدقہ کے لیے 10 نیکی ہے، اور قرض کے لیے 18 نیکی ہے۔ آمادہ ہوں ہم، اگر واقعا دے سکتے ہیں، ہم استطاعت رکھتے ہیں قرض دینے کے اوپر تو ہم دیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بہکا دیں یا ہم اس کو جو ہے ٹال مٹول کر دیں، ایسا ایک دم بالکل نہ کریں، کیونکہ اس کے لیے امام نے جو ہے معصومین منع کرتے ہیں، اس کے لیے امام منع کرتے ہیں قرض لینے کے لیے، ہاں، لیکن دینے کے لیے بہرحال فضیلت ہے۔ جب آپ دیں گے تو آپ کو ثواب ضرور انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ براء ابن عازب، یہ رسول کے صحابی ہیں، انہوں نے نقل کیا رسول سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من منح منیحة لبن او ورق او حدا زفاقا کان له مثل عتق رقبہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہا جو بھی گوسفند یعنی بھیڑ کو
اور جو بھی اوٹنی کو کسی کے لیے دے کہ لو بھائی اس سے دودھ نکال کے تم استعمال کرنا. اور اس کے بعد دوسرا کہا یا کوئی 1 درہم جو ہے کیا دے کسی کو صدقہ دے. یا مثلاً کوئی راستہ پوچھ رہا تھا، بھٹک گیا تھا، راستہ پوچھ رہا تھا، آپ نے اس کو راستہ بتا دیا کہ ہاں بھائی ایسے جا کر ایسے. اکثر و بیشتر یہ کیا واقعاً کوئی معمولی کام ہے، حقیر کام ہے، یا بس ایسے ہی ہے کہ ان کا کوئی ثواب ہے یا نہیں ہے؟ کیا کسی نے کسی چیز کو فائدے کے لیے آپ کو دیا کہ لیجیے فائدہ اٹھائیے. دوسرا یہ کہ آپ نے کسی کو 1 درہم قرض دیا. تیسرا یہ کہ آپ نے کسی کو راستہ بتایا کسی گمشدہ کو. تو اس کے لیے کیا رسول اسلام نے ارشاد فرمایا؟ رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے کہ اس نے ایسا ہی کیا جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کیا، اس کا ثواب ملے گا. ہم لوگ اس کو حقیر سمجھ لیتے ہیں، ہم لوگ چھوٹا، جب دیکھو آدمی کھڑا ہے یار راستہ بتا دو، کیا ہم راستہ بتانے کے لیے بیٹھے ہیں؟ یا مثلاً پوچھ لیا کہ ہم راستہ، اگر کسی سے قرض مانگا ہے دے دیا تو دیکھو جب دیکھو کھڑے رہتے نہیں. اگر آپ نے دیا تو واقعاً آپ کو ثواب ہی ثواب ہے، ثواب کے علاوہ آپ کو اس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے جوانوں، اگر ہے تو قرض دو، نہیں ہے تو آپ صاف صاف بول دیجئے نہیں ہے، ٹال مٹول مت کریے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کوشش کریں کہ قرض کسی حد تک نہ لیں. قرض نہ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. ائمہ نے مذمت کی، کس کے لیے مذمت کی ہے؟ اسلام نے اس کے لیے مذمت کی ہے. اس کے لیے معصوم امام علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے. کس کے لیے؟ جو لوگ واقعاً اس قرض کے ضرورت مند نہیں ہے لیکن پھر بھی قرض لیے علی مچائیں، ان کو امام منع کرتے ہیں، ان کے لیے بالکل معصومین منع کرتے ہیں، اسلام منع کرتا ہے. لہذا لیکن ہاں جو لوگ ضرورت مند نہیں ہیں، جو لوگ ضرورت مند ہیں، وہ اگر مانگے تو ان کو قرض دیا جائے، ان کے لیے ثواب بھی ہے. جو دے گا اس کے لیے زیادہ ثواب ہے. کبھی 10 ثواب چھٹے امام نے بتایا، چھٹے امام نے بتایا 18 ثواب، رسول اسلام نے بتایا 18 ثواب. اور خدا بند عالم کہتا ہے کہ اگر آپ قرض دو گے تو کیا ہوگا؟ اضافہ کریں گے ہم. یہ ساری چیزیں تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے، ہم آپ کوشش کریں کہ اگر کوئی آیا ہے تو دے، نہیں ہے تو بہرحال اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اس کے لیے آپ اچھے سے اور پیار سے منع کر دیں. اور اسی کے برعکس جس نے قرض لیا اس کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اگر کوئی طلب کر رہا ہے اپنا پیسہ کہ بھائی لائیے پیسہ دے دیجئے، اگر ہے اس کے پاس تو اچھے سے اور پیار سے دے دے، اگر نہیں ہے تو اس کو سمجھا دے، منع کر دے، اس سے طلب لے، اس سے مہلت مانگے، اس سے وقت مانگے، اس سے ٹائم مانگے کہ بھائی ہم اتنے دن بعد دے دیں گے. وعدہ خلافی بالکل نہ کرے، یہ بھی منع ہے. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو بھی ہم ائمہ طاہرین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہم تک مل رہی ہے، کوشش کریں اس پر عمل کریں. عمل کرنا یعنی ائمہ سے تولا ہے، اور عمل نہ کرنا یعنی ائمہ سے دشمنی ہے، اور کیا ہے؟ تبرہ ہے. لہذا ہم عمل کر کے ائمہ سے تولا کریں اور ان کے دشمنوں سے تبرہ کریں. ائمہ کی احادیث پر عمل کریں، ائمہ کے اقوال پر عمل کریں، ائمہ کی سیرت پر عمل کریں، معصومین کی سیرت پر. جب ہم معصومین اور ائمہ کی سیرت پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم نے امام سے تولا کیا. ہمیں تولا کرنے کی، ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم محبت کر رہے ہیں. لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا ناظرین محترم کہ ہم سب مل کر ائمہ کے اقوال پر اور ان کی سیرت پر عمل کریں تاکہ روز محشر ہم اپنے امام کے سامنے سرخ رو ہو سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.